ملک پاکستان کے ایک پروفیسر ہیں پروفیسر کیسر احمد راجہ، جو ہمیں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر ایتھیزم اور سیکولرزم کے خلاف ڈیبیٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ایک موقع پر انجینئر محمد علی مرزا کو کہا کہ آپ سیکولرزم اور ایتھیزم کو چھوڑ دیجئے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سیکولر لوگ ہیں وہ آپ کی باتوں کو کوٹ کرتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ ان سیکولر لوگ جو ہیں یا ایتھیسٹ لوگ ہیں، آپ ان دونوں کی مشترکہ ڈارلنگ ہیں۔ اس طرح کی کچھ باتیں کہیں تو مرزا صاحب آپے سے باہر ہو گئے۔ مجھے واٹس ایپ کی آواز ہی ان کی مل جائے جس میں کہیں کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کفر ہے، جتنے علماء نے اس کے حق میں مناظرے کیے وہ سب کے سب کافر ہیں، ان کو پرنٹ کرنے والے، اس کی کمائیاں کھانے والے سارے حرام خور اسلام کے دشمن ہیں اور ٹائم قیامت تک ہے۔ اب پتہ چل جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس کو اتنا ہی اسلام کا درد ہے یا اتنا اسلام کے ساتھ مخلص ہے تو ان کے ساتھ تو یہ بعد میں بات کرے، پہلے تو جو پاکستان کے اندر اسلام کے غدار موجود ہیں جنہوں نے اسلام کے اوپر ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، چشتی رسول اللہ کے کلمے پڑھا کے اور تھانوی رسول اللہ کے کلمے پڑھوا کے، پہلے تو ان کے خلاف یہ فتویٰ دیں، پہلے تو ان کے خلاف یہ بات کریں، اس کے بعد یہ ایتھیسٹ اور سیکولرزم کے خلاف بات کریں۔ مرزا کہتا ہے مجھے صرف اس کی واٹس ایپ کی ایک آواز سنا دیں، واٹس ایپ وائس کے اندر یہ بات کر دے کہ جنہوں نے یہ تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا وہ سب کے سب کافر ہیں، ان کے ماننے والے کافر ہیں، جنہوں نے اس کے دفاع کے اوپر مناظرے کیے وہ سارے کے سارے کافر ہیں، جنہوں نے ان کتابوں کو پرنٹ کیا ہے انہوں نے حرام کمائی کھائی ہے، یہ سارے حرام خور ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ اب مرزا کی یہ ڈیمانڈ ہے کیسر احمد راجہ صاحب سے کہ آپ چشتی رسول اللہ کا کلم پڑھوانے والے، تھانوی رسول اللہ کا کلم پڑھوانے والے اور ان کو ماننے والوں کو کافر کہیں اگر آپ اتنے ہی اسلام کے ساتھ مخلص ہیں تو۔ اب اس کے جواب میں کیسر احمد راجہ صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا دندان شکن اور فیصلہ کن جواب ہے۔ یہ چیلنج کیا تھا مرزا نے کیسر احمد راجہ صاحب کو، اب کیسر احمد راجہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آپ کا چیلنج منظور ہے۔ ایک ویڈیو بنائیں، لمبی چوڑی بات نہ کریں، اس میں مختصر سی بات کریں، کیٹیگوریکلی کہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مولود الدین چشتی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور جن علماء کے انہوں نے نام لیے، مفتی طارق مسعود صاحب کا لیا، تقی عثمانی صاحب اور بہت سے انہوں نے جو نام لیتے رہتے ہیں کہ یہ ان کا دفاع کرنے والے ہیں، ان سب کا نام لے کے کہیں کہ یہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، بس یہ کام کر دیں۔ اس کے بعد پھر چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، انجینئر محمد علی مرزا، یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی لائیو، پھر چھپ کے نہیں، اپنے انٹرویوز میں نہیں، پھر لائیو مجھے کہیں تو میں جیلم اکیڈمی چلا جاتا ہوں، وہاں سے پروگرام ہم لائیو کریں گے، آن لائن جو ان کا ایک چینل ہے اس پہ آ جائیں، میرے چینل پہ آ جائیں، کسی جرنلسٹ کے چینل پہ ہم چلے جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ بندہ ہے، میں وہاں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کس بیس پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے، ان کی مسجدوں میں جانا بھی جائز ہے، ان کو چندے دینا بھی جائز ہے؟ لیکن اس سے پہلے آپ ایک کام کریں، ایک ویڈیو بنائیں اور اس ویڈیو کے اندر کیٹاگوریکلی آپ یہ بات کریں کہ چشتی رسول اللہ جس نے کلم پڑھایا وہ خود کافر، یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اشرف علی تھانوی، یہ کافر ہیں، ان کے ماننے والے کافر ہیں، جو ان کو مانتے ہوئے ان کی تعلیمات کو آگے ڈیلیور کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ آپ بس اتنا کام کر دیجئے، اس کے بعد میں آپ سے لائیو بات کروں گا، سوال کروں گا، آپ جہاں کہیں گے، جس پلیٹ فارم کے اوپر کہیں گے میں آؤں گا، اب آپ سے آ کے سوال کروں گا کہ اگر یہ کافر ہیں اور ان کے ماننے والے کافر ہیں تو بتائیے آپ اپنے سٹوڈنٹس کو کیوں بولتے ہو کہ ان کی مسجدوں کے اندر جا کے نمازیں پڑھو، ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، ان کو چندے دو؟ جب آپ کے نزدیک یہ کافر ہیں تو پھر آپ اپنے سٹوڈنٹس کو کیوں بولتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو؟ کافر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ کافر کو چندہ دینا جائز ہے؟ جب آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں تو اپنے سٹوڈنٹس کو یہ کہنا وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ پہلی بات۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کو کافر نہیں کہتے تو پھر بتائیے مجھ سے یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں کہ میں کافر کہوں، مجھ سے کیوں کہلوانا چاہتے ہیں کہ میں ان کو کافر کہوں؟ تو یہ مرزا کا دوغلا پن ہے جس کو علماء اہل سنت نے ایکسپوز کیا ہے اور اچھا خاصا کیا ہے، لیکن یہ اتنا ڈھیٹ اور ہٹ درم ہے، اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی ہے۔ جیسے کتے کی دم 100 سال بھی کسی سیدھے پائپ کے اندر ڈال دی جائے، اس کو اچھے طریقے سے سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے، وہ سیدھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح مرزا کا حال ہے، اس کو اتنی ضلالت ہوئی ہے لیکن اب تک یہ باز نہیں آتا، وہی آج آ کے اس کا اعتراض ہے تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ۔ تو بھائی اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ دین کے غدار ہے، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، تو کیوں نہیں بولتے ان کو کافر؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے واقعی کلمے پڑھوائے ہیں تو پھر تو واقعی یہ مجرم ہے، پھر تو واقعی انہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے،
تو پھر کیوں کافر نہیں کہتے؟ اگر واقعی یہ مجرم ہیں تو پھر کیوں اپنے اسٹوڈنٹس کو بولتے ہو کہ ان کے ماننے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھو، ان کو چندے دو، ان کی مسجدوں میں جایا کرو؟ یہ دوغلا پن ہے، یہ تمہیں خود سمجھ آتی ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اور اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کو بھی کہوں گا کہ بھائی یہ کیسا دوہرا معیار ہے؟ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ یہ ختم نبوت کے اوپر انہوں نے ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ کے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے ہیں، تو پھر تو یہ مجرم ہوئے۔ جب مجرم ہے، جب یہ ختم نبوت کے غدار ہے، تو پھر کس حیثیت سے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو؟ کیونکہ یہ تو ان کو مانتے ہیں۔ پھر کافر کیوں نہیں کہتے؟ کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں مرزا انجینئر کو چیلنج کرتا ہوں۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں، بنائے ایک ویڈیو یہ آدمی، اس میں کیٹیگوریکلی نام لے کے کہے کہ سب دائرہ اسلام سے خارج ہیں اس لیے کہ ختم نبوت کو یہ نہیں مانتے، انہوں نے اپنے نبی بنائے ہوئے ہیں۔ پھر میں پوچھوں گا کہ ان کے پیچھے نمازیں کیسے جائز ہیں، پھر میں پوچھوں گا ان کو ڈونیشنز کیسے جائز ہیں۔ اور اگر یہ بات نہیں کہتا تو پھر مجھے بتائے کہ جن کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دائرہ کے ختم نبوت کے قائل نہیں ہے، ان کو پھر کیوں نہیں کہتا یہ، اور پھر میرے منہ سے کیوں کہلانا چاہتا ہے؟ 100% یقین ہے، میں شور ہوں اس بات کے اوپر کہ مرزا کبھی بھی یہ چیلنج ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ مرزا کا وتیرہ ہے، شیوا ہے۔ بڑی بڑی باتیں آ کے یہ ہانک جاتا ہے اور بڑی بڑی بک بکاڑا کر جاتا ہے، لیکن جب سامنے آنے کی باری آتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے اس کا ماضی، یہ بالکل سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بھاگ جاتا ہے۔ مرزا جی، کمرے کی فضا اور ہے، ڈیبیٹس اور مناظروں کی فضا اور ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تم نہیں آتے ہو اور اب بھی تم نہیں آؤ گے، کیونکہ مناظرے کے اندر تمہارا چٹا کٹا کھل جانا ہے کہ تمہاری اصلیت کیا ہے، اور تم نے اپنے بھونڈے چہرے کے اوپر جو ایک نقاب ڈال رکھا ہے کہ میں بہت بڑا مذہبی اسکالر ہوں، میرے جیسا مسلمان ہی کوئی نہیں ہے، اس کا پردہ چاک ہو جانا ہے، اس لیے تم نہیں آتے ہو۔ اگر دم خم ہے تو ان کا چیلنج ایکسیپٹ کرو اور وہ بات کرو جس کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے، اس کے بعد پھر دنیا فیصلہ کرے گی کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے۔ اپنے بچوں کو تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھوانے یا دیگر کورسز کروانے کے لیے ہمارے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کیجیے۔